کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے یہ لکھا کہ کسی بظاہر مدعی علم نے حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس پاس کیے اور یہ کہا کہ حضرت عباس کی شجاعت تو اپنی جگہ مسلم ہے، مگر حضرت عباس علمی اعتبار سے کوئی مضبوط شخصیت نعوذ باللہ من ذالک نہیں تھے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی قمر بنی ہاشم ان کی کتاب اور بہت اچھی کتاب ہے، یعنی اگر جوان حضرت ابوالفضل عباس کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ان کی بڑی مدد کر سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہی شخص وہ جو مدعی علم تھا اس نے خواب میں حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھا۔ اب حضرت عباس نے کیا کہا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لعاب معصوم کا اثر کیا ہوتا ہے؟ لعاب معصوم کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بھئی پیغمبر اکرم کا جو کیس ہے امیر المومنین تو بہرحال دونوں معصوم ہیں، نہیں آئیے غیر معصوم کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک عام انسان کی بات کریں۔ یہ ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ راوی کا نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ بہت سی روایات ابو ہاشم جعفری کے ذریعے سے ہمارے 10ویں امام کی ہم تک پہنچی ہیں۔ ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور مثلا ہندی زبان میں امام سے گفتگو کرنے لگا، کوئی دوسرا آیا وہ کوئی اور زبان تھی اس میں امام سے گفتگو کرنے لگا اور امام اس کو جواب دیتے رہے، تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ حجت خدا کے لیے زبان کبھی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب وہ حجت خدا ہے اور تمام انسانوں کے اوپر حجت ہے تو انسان جو جو زبان بولتے ہیں وہ تمام زبانیں اس کے لیے سمجھنا اور اس میں گفتگو کرنا اس کے لیے کسی قسم کی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا کہ مولا یہ شخص آیا وہ اپنی زبان میں بات کر رہا تھا اور آپ نے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا۔ اب امام کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا اے ابو ہاشم جعفری ذرا یہ کنکر تو اٹھانا۔ اس نے کنکر اٹھایا، امام نے اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھا، اس کنکر سے لعاب مخلوط ہوا اور اس کے بعد امام نے کہا اے ابو ہاشم جعفری ذرا اب یہ کنکر اپنی زبان پر تو رکھنا۔ جیسے ابو ہاشم جعفری نے اپنی زبان پر وہ کنکر رکھا وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا۔ اعجاز ہے، کرامت ہے کہ میں 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا، یعنی 10ویں امام کا لعاب کنکر سے مخلوط ہو کر اگر ابو ہاشم کے دہن تک پہنچے تو اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے، اس کی علم کی کیا بات ہوگی کہ جس کے دہن میں حسین کا لعاب کنکر کے ذریعے نہیں براہ راست پہنچا ہے۔ جسے گویا امام نے اپنا علم چسا دیا ہے اس لعاب کے ذریعے سے۔ اور اب آپ غور فرمائیے کہ وہ مدعی علم جس کے خواب میں حضرت عباس آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ذرا اس مسئلے کا جواب تو اس نے کہا یہ بہت مشکل مسئلہ، کہا نہیں تمہیں تو علم کا بڑا دعویٰ ہے، کہا نہیں مولا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا کہ ذرا سوچو کہ کئی واسطوں سے ہو کر جو علم تم تک پہنچا تو تم تو صاحب علم بن گئے اور میرے بابا کا علم براہ راست مجھ تک پہنچا اور میرے علم کے بارے میں شک کرتے ہو، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کا۔ اب برادران عزیز ذرا آئیے اس خطبے کی طرف جو حضرت ابوالفضل عباس نے ارشاد فرمایا، اور کب ارشاد فرمایا؟ جب امام مظلوم اپنے قافلے کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ترویہ کا دن 8 ذی الحجہ کا دن۔ یہ ایک صفحے کا خطبہ ہے، جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ علامہ طالب جوہری صاحب کی حدیث کربلا، اور اس کتاب کے اندر عنوان ہے خطیب مکہ، اور اس کے ذیل میں حضرت علامہ نے کوٹ کیا ہے کسی اور کتاب سے جو قم سے ایران سے شائع ہوئی ہے، حضرت ابوالفضل عباس کا یہ خطبہ۔ پھر یاد رکھیے گا 8 ذی الحجہ کا دن ہے جس کو ترویہ کا دن کہتے ہیں، مکہ معظمہ ہے، اور مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی چھت ہے جس پر بلند ہو کر حضرت عباس یہ مختصر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت ابوالفضل عباس کا خطبہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت طولانی خطبہ نہیں، مختصر خطبہ ہے، مگر میں آپ کی توجہات چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھیے کہ اس موقع پر حضرت ابوالفضل عباس امام حسین کا تعارف کس طرح سے کرواتے ہیں،
کعبے کے ساتھ ان کے تعلق کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، امیر المومنین کے فضائل کے کن رخ، کون سا رخ ہے کہ جس کو اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام حمد تعریفیں اس خدا کے لیے، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ شرف ھذا بقدوم ابی ہے، کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو حسین کے بابا کے قدموں سے عظمت عطا کی۔ شرف ھذا، اس کے شرف میں اضافہ کیا بقدوم ابی ہے۔ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا خانہ کعبہ کی فضیلت ہے؟ فرماتے ہیں شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ من کان بالامس بیتن، جو کل تک فقط گھر تھا، اصبح قبلتن، وہ اس کے بعد قبلہ قرار پایا۔ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے انکار کرنے والوں، اے فاجروں، اتتصدون طریق البیت الامام البررہ، تم نیکی کے امام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہو کہ وہ اس عبادت حج کو انجام نہ دے سکے، تم اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ من ہوا احق بہ من سائر البریہ ومن ہوا ادنی بہ، ساری دنیا میں کون ہے جو ان سے زیادہ کعبے کا مستحق اور ان سے زیادہ اس سے قریب ہو؟ اگر اللہ کی واضح حکمتیں، بلند اسرار اور امتحان خلق درمیان میں نہ ہوتے تو حسین کے قریب جانے سے پہلے کعبہ ان کے پاس اڑ کے آ جاتا۔ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ اگر میرے آقا کے ارادے اللہ کی مشیت کے پابند نہ ہوتے تو میں تم پر اس طرح سے جھپٹ پڑتا جیسے غضبناک باز اڑتی ہوئی چڑیوں پر جھپٹتا ہے۔ تم کن کو ڈرانا چاہتے ہو؟ کیا تم ان لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے ہیں؟ بڑے ہو کر وہ کیسے ہوں گے اس کا اندازہ خود کر لو۔ دوسروں کے ساتھ خود میں اپنے آپ کو اپنے عزیز ترین رفقا کے ساتھ مخلوقات کے اس سید و سردار پر فدا کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ہیہات، افسوس، دیکھو اور پھر دیکھو، غور کرو، شراب خور کون ہے اور حوض کوثر کا مالک کون ہے؟ ایک طرف یزید ہے جو شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور ایک طرف حسین ہے جو ساقی کوثر کے وارث ہیں۔ وہ کون ہے کہ جس کے گھر میں بدمست مغنی ہے، اور وہ کون ہے جن کے گھر میں وحی قرآن کا بصیرہ ہے؟ وہ کون ہے جس کے گھر میں لہو و نجاست کا پڑاؤ ہے، اور وہ کون ہے جس کے گھر میں تطہیر اور آیت کا قیام ہے؟ تم اسی دھوکے میں مبتلا ہو جس میں قریش مبتلا تھے، یعنی یہ جس دھوکے میں تم مبتلا ہو اسی دھوکے میں قریش بھی مبتلا تھے۔ وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم رسول اللہ کے وارث حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، جب تک علی زندہ رہے کوئی رسول کو قتل نہ کر سکا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی حسین کو قتل نہیں کر سکتا۔ کس کی مجال ہے کہ حسین کو نقصان پہنچا سکے؟ اور اگر تم حسین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ اور آگے بڑھ کر پہلے میری گردن پر وار کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہارے مقصود تک نہ پہنچائے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو پراگندہ اور منتشر کر دے، اور تمہیں اور تمہارے اجداد کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ یہ حضرت ابو الفضل عباس کا وہ خطبہ ہے کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اب برادران عزیز، اسی کی ذیل میں انسان اپنا جائزہ خود بھی لے سکتا ہے کہ اگر وہ حسینی بننا چاہتا ہے تو اس کے گھر کو کیسا ہونا چاہیے۔ یزید کے گھر میں لہو و لہب کا ڈیرا ہے، یزید کے گھر میں گانے بجانے کی آواز آتی ہے، حسین کے گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے، تو حسینیوں کے گھر میں بھی قرآن ہی کی آواز آنی چاہیے۔ حسینیوں کے گھر میں بھی وہی بلند کردار ہونا چاہیے جو حسین کے گھر کے اندر ہوا کرتا تھا۔ جب ہم اس تہذیب کی امانت ہیں اور اس تہذیب کے وارث ہونے کے دعوے دار ہیں تو اس تہذیب کے اثرات بھی ہمارے گھروں کے اندر نظر آنے چاہیے۔ یہ حضرت ابو الفضل عباس کا پیغام سمجھ کر اسے آپ قبول کر لیجئے۔ برادران عزیز، اب آئیے ذرا دیکھیں
کہ حضرت عباس کا جناب سیدہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، تاکہ مسائل کے جملے بیان کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ اگر بظاہر انسان دیکھے تو کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کی شہادت 11 ہجری میں ہوئی ہے، عباس علمدار کی ولادت ہوئی ہے 26 ہجری میں، تو کتنا فاصلہ ہے۔ مگر جناب سیدہ کا اگر کوئی تعلق نہ ہوتا تو جناب زینب یہ کیوں کہتی؟ دیکھیے جب حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت ہوئی ہے اور جناب ابوالفضل عباس نے بھی بالکل اسی طریقے سے، ام البنین پریشان ہے کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ امیر المومنین قریب آئے اور کہا کہ اے ام البنین کیوں پریشان ہے؟ کہا یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اکلاؤ مجھے معلوم ہے کہ یہ آنکھیں کب کھولے گا، حسین کو بلاؤ۔ حسین قریب آئے، کہا بیٹا حسین یہ تحفہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اس موقع پر کہ حضرت ابوالفضل عباس ابھی آغوش میں نہیں آئے تھے، اپنے ہاتھوں کو پہلے بڑھا دیا، گویا یہ کہہ رہے تھے کہ مولا ان ہاتھوں کا تحفہ تو ابھی سے قبول کر لیجیے۔ اس کے بعد جب آغوش حسین میں آئے اور بے اختیار آنکھیں کھول دی، پہلی نظر عباس نے حسین مظلوم کے چہرے پر ڈالی۔ یہ پہلی زیارت ہے عباس علمدار کی۔ اب جناب زینب سن رہی ہیں، حضرت امیر المومنین کہتے ہیں، مولا یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں۔ جناب زینب نے سنا میرے اس بھائی کا نام عباس ہے، پوچھتی ہیں بابا اس بھائی کا نام عباس ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا اس کا نام عباس ہے۔ کہا کچھ دیر کے لیے ذرا میری آگوش میں تو دیکھیے۔ حضرت ابوالفضل عباس جناب زینب کی آگوش میں آتے ہیں، جناب زینب عباس کے کان پر منہ رکھ کر کچھ کہنے لگے۔ مولا سوال کرتے ہیں، اے بیٹی ابھی سے بھائی سے باتیں شروع کر دی؟ کہا نہیں بابا باتیں تو بعد میں بہت ہوں گی، ابھی تو ایک امانت تھی، اس امانت کو میں نے عباس کے سپرد کیا۔ کہا کون سی امانت؟ کہا میری ماں فاطمہ زہرا کی وصیت تھی کہ بیٹی زینب جب تیرا وہ بھائی پیدا ہو جس کا نام عباس ہوگا تو اسے میرا سلام پہنچا دینا۔ بابا ابھی تو میں نے فقط ماں نے جو امانت دی تھی اس امانت کو پہنچایا ہے۔ جناب سیدہ کا اگر تعلق نہ ہوتا تو جناب سیدہ اپنی وصیتوں میں عباس علمدار کو اس طرح سے کیوں یاد کرتی ہے؟ جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں کہا میرے 2 بیٹے حسن اور حسین، میرا تیسرا بیٹا وہ عباس جو بعد میں پیدا ہوگا۔ اور اس بات کا جناب ام البنین کو بھی احساس تھا اور پورا احساس تھا۔ دیکھیے برادران عزیز، مروان دشمن اہل بیت ہے، نہ مدینے کا رہنے والا ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں مدینہ منورہ آیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک ضعیفہ باہر آتی ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، وہ جنت البقیع میں تشریف لاتی ہیں اور جنت البقیع میں وہ قبر جو جناب سیدہ سے منسوب ہے وہاں پر اپنے آپ کو گراتی ہیں اور کہتی ہیں اے شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ مدینے کا ایک شخص وہیں سے گزر رہا تھا، مروان کہتا ہے اس شخص کو مخاطب کر کے، نہ میں مدینے کا ہوں نہ میرا بنی ہاشم سے کوئی تعلق ہے، میں غیر ہوں، مگر میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ عباس فاطمہ زہرا کے بیٹے تو نہیں ہیں، زہرا کے بیٹے تو نہیں ہیں، تو یہ خاتون جو بنی ہاشم کے محلے سے آ رہی ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ام البنین کے بیٹے ہیں؟ وہ مدینے کا رہنے والا آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پایا۔ اس نے کہا مروان تو نہیں جانتا کہ یہ خاتون جو یہ بات کہہ رہی ہیں یہی ام البنین ہے، یہی یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہ شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے فاطمہ زہرا، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں، اس لیے کہ سیدہ نے عباس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ام البنین کے وہ بہن ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے بیٹے عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے بیٹا عباس یہ لوگ مجھے پرسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، تیری ماں کو یقین نہیں آتا، میں نے تجھے پالا ہے، میں جانتی ہوں کہ تو کیا، کون تجھے قتل کر سکتا ہے، کس کی یہ مجال ہے کہ تجھے قتل کر دے؟ ہاں تیری ماں کو اس وقت یقین آتا ہے کہ تو مارا گیا جب وہ یہ سنتی ہے کہ سکینہ کو تماچے لگے، پھر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہاں واقعا اگر تو ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ سکینہ کو تماچے مارے، اور مجھے اور زیادہ یقین آ جاتا ہے جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھینی گئی، اگر تو موجود ہوتا تو کس کی یہ مجال تھی؟ اور اے بیٹا مجھے اور یقین آ جاتا ہے جب میں سنتی ہوں کہ میرے بیمار امام عابد بیمار کو کوڑے مارے گئے،
کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کس کی یہ مجال تھی کہ آگے کے بیمار کو وہ کوڑے مار سکے. عزیزوں، چھٹے امام کی ایک عجیب روایت ہے بیت الاحزان کے اندر، جس میں امام نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ سننے کے بعد اگر کوئی گریہ نہ کرے تو اس کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو. خود اس روایت کو بیان کرتے ہوئے چھٹے امام اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی، ریشے مبارک تر ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ بیت الاحزان میں شیخ عباس قمری نے اس روایت کو نقل کیا. شیخ عباس قمری کہتے ہیں کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جو پہلا مقدمہ پیش ہوگا وہ زہرا کے اس بیٹے کا پیش ہوگا کہ جس کا نام تھا محسن. محسن شہید کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، اور لاشا محسن کو کون لے کر آئے گا؟ جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد. جناب خدیجہ کے ہاتھ میں، جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہوگا، اور یہ پہلا مقدمہ ہوگا کہ خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. جناب خدیجہ سوال کریں گے، اے پروردگار کون سا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے محسن کو شہید کر دیا گیا؟ جناب فاطمہ بنت اسد کہیں گی اے پروردگار مجھے انصاف چاہیے، مجھے اس بچے کے حوالے سے انصاف چاہیے. یہ پہلا مقدمہ ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ محسن کا لاشا جناب خدیجہ کے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ محسن کا لاشا جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ محسن کا لاشا تو جناب خاتون جنت سیدہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر مال ستین کی وہ روایت نہ ہوتی. فاطمہ زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہے؟ محسن کا لاشا بنت اسد کے ہاتھ میں ہے، خدیجہ کے ہاتھ میں ہے، زہرا کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں؟ زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہے؟ روایت ہے کہ اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر علی الناس، کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا اور لوگوں پر بڑا سخت وقت ہوگا، بعث رسول اللہ امیر المومنین الی فاطمہ، اس موقع پر اللہ کے رسول زہرا کے پاس امیر المومنین کو بھیجیں گے، لتحضر مقام شفاعہ، تاکہ زہرا مقام شفاعت پر تشریف لائیں. فیقول امیر المومنین، اس موقع پر علی یہ کہیں گے یا فاطمہ ما عندک من اسباب شفاعہ، اے زہرا یہ بتائیے آج کے دن سامان شفاعت کیا ہے؟ مت دخل کے آج کے دن کے لیے کیا ذخیرہ آپ نے کیا ہے؟ اس موقع پر فاطمہ زہرا ہاتھوں پر عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر یہ فریاد کریں گے، کفانا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن عباس. اے امیر المومنین، آج کے دن مقام شفاعت میں پیش کرنے کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے بازو بہت کافی ہیں. جناب سیدہ کہتی ہے میرا بیٹا عباس، میرا بیٹا عباس. اور اب برادران عزیز ذرا غور فرمائیے کہ جب جناب سیدہ کے ساتھ یہ تعلق ہے تو جناب سکینہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سکینہ کے دل کی ڈھارس عباس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب سکینہ حضرت ابوالفضل عباس کو کہتی ہے کہ اے چچا جان، آپ جانتے ہیں کہ صبح سے حضرت عباس نے کئی مرتبہ کوشش کی عاشور کے دن کہ آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کروں، اور ہمیشہ امام مظلوم نے یہی کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تو میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں. اور عباس خاموش ہو جاتے ہیں. عباس پر اصرار نہیں کرتے. پھر تھوڑے وقت گزرتا ہے اور حضرت عباس آ کر کہتے ہیں مولا اب مجھے اجازت دیجیے. اور امام یہی کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ عباس علمدار یہ کہتے ہیں کہ مولا اب میرے وہ سپاہی کہاں رہے، وہ میرا لشکر کہاں رہا کہ میں جس کا علمبردار تھا. میرے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں. آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں. اور امام مظلوم پھر بھی اجازت نہیں دیتے. یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب سکینہ کی فریاد عباس کے کانوں تک پہنچتی ہے. عباس دیکھ رہے ہیں کہ جناب سکینہ بچوں کے ساتھ اپنی پیاس کا اس طرح سے اظہار کرتی ہوں، کہتی ہے اے چچا عباس اب 3 سال کی بچی اپنی معصومیت میں جو کچھ کہے وہ کم ہے. کہتی ہیں کہ اے چچا عباس کیا آپ نہیں دیکھ رہے میرے ہونٹ کتنے سوکھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کتنی پیاسی ہوں؟ اس موقع پر عباس کہتے ہیں کہ اے بیٹی سکینہ بس مجھے میرے آقا سے اجازت دلا دے. آقا مجھے اجازت نہیں دے رہے، پھر میں تیرے لیے پانی کا انتظام کروں گا. سکینہ کہتی ہے بس چچا جان اتنی سی بات، میرے بابا نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، میں ابھی آپ کی سفارش کرتی ہوں.
اور اب عباس گود میں سکینہ کو اٹھا کر حسین کے قریب آتے ہیں. حسین دور سے دیکھتے ہیں, ایک جملہ عباس سے کہتے ہیں اور ایک جملہ سکینہ سے کہتے ہیں. عباس سے کہتے ہیں جاؤ عباس, اب میں نہیں روکتا, جاؤ پانی کا انتظام کرو. اور جو جملہ سکینہ سے کہا وہ کیا ہے؟ اے سکینہ, ابھی اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے, کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. جب تماچے لگیں گے چچا عباس یاد آئے گا, جب تازیانے لگیں گے چچا عباس یاد آئے گا. اے سکینہ, کچھ دیر کے بعد تو اپنے چچا کو بہت یاد کرے گی. سکینہ ابھی بھی اپنی معصومیت میں کچھ سمجھ نہ پائی کہ میرے بابا کیا کہہ رہے ہیں, مگر اب عباس میدان میں جاتے ہیں. اب جیسے ہی میدان میں جانے لگے حسین کہتے ہیں عباس, تم نے زینب سے اجازت لی؟ جاؤ اور جا کر زینب سے اجازت دو. حضرت ابوالفضل عباس آئے جناب زینب کے خیمے میں اور آ کر اجازت لینا چاہتے ہیں. جناب زینب کہتے ہیں عباس ایک حدیث تو سنتے جاؤ, میرے بابا نے مجھ سے ایک بات کہی تھی. حضرت ابوالفضل عباس خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. جی شہزادی فرمائیے. کہا میرے بابا نے کہا تھا اے زینب میں کہ جہاں بڑے آرام سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اسی کوفے کے اندر اس طرح سے لایا جائے گا کہ تیرے بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہوگی. اے عباس, میرے بابا نے جب کہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ ایسا ہونا تو ہے, مگر جب میرے بھائیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور جب تجھ جیسا بھائی پیدا ہوا تو میں سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی کا کوئی ایک بھائی بھی ہو تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. میرا تجھ جیسا بھائی موجود ہے تو کس کی مجال ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی باندھے. مگر آج جب عباس تم جا رہے ہو تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. مگر جاؤ, اسلام پر تمہیں قربان کرتی ہوں. عباس چلے میدان میں. اور اب بچوں کا کیا عالم ہے؟ سکینہ تمام بچوں کے ساتھ خیموں سے باہر آ چکی ہے, کوزے سنبھالے ہوئے ہیں, اور سکینہ یہ کہہ رہی ہے بچوں پریشان مت ہو, میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے کچھ دیر میں پانی آنے والا ہے. اور جب عباس گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں, کچھ دیر تک سکینہ کو عباس نظر آئے اور کچھ دیر کے بعد عباس تو نظر نہیں آ رہے مگر علم بہرحال نظر آ رہا ہے. عباس میدان کربلا میں فرات تک پہنچ جاتے ہیں اور جب پلٹنے لگے تو سکینہ پھر بچوں کو ڈھارس دیتی ہے, اے بچوں دیکھا میرے چچا نے پانی بھر لیا ہے, اب کچھ دیر کے بعد یہ پانی ہم تک پہنچنے والا ہے, اب تمہاری پیاس کچھ دیر کی ہے, اس کے بعد تم سب کو پانی ملنے والا ہے. مگر عزیزوں دور سے بس اتنا نظر آیا کہ علم ایک طرف جھکا اور پھر سنبھلا, پھر دوسری طرف جھکا اور پھر سنبھلا, اور پھر وہ وقت آیا کہ جب علم گرا اور یہاں سکینہ نے کوزے پھینک کر یہ کہا اے چچا اب میں پانی نہیں مانگوں گی, مجھے پانی نہیں چاہیے, بس آپ واپس آ جائیے. یہ سکینہ کے جملے اور وہ حسین کا جملہ کمر تھام کر یہ کہتے ہیں الان انکسر ظہری, اے عباس اب میری کمر شکستہ ہو کر رہ گئی, اب کمر ٹوٹ کر رہ گئی. عباس کے قریب پہنچے اور حسین عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں. عزیزوں آپ نے غور کیا عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس کیا میں کوئی تمہاری وصیت پر عمل کر سکتا ہوں؟ عباس کہتے ہیں مولا میں نے سنا تھا کہ جب پیدا ہوا پہلی نگاہ آپ کے چہرے پر ڈالی, میں اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرنا چاہتا ہوں, مگر مولا میں کیا کروں, میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. اے مولا ذرا آگے بڑھ کر اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ میں موجود خون کو صاف کر دیجئے. اے مولا میں آپ کو اتنی زحمت بھی نہ دیتا, مگر میں کیا کروں, میرے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں, میرے دونوں بازو سلامت نہیں ہے. حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کے خون کو صاف کیا. عباس نے چہرے کی زیارت کی, اس دنیا سے رخصت ہوئے. حسین کا مرثیہ سنے اور مجلس مکمل. حسین کہتے ہیں اے عباس آج تیرے جانے سے دو کام ہوئے ہیں, وہ آنکھیں جو کل تک تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی آج کے بعد وہ چین سے سوئیں گی. یہ عمر سعد اور اس کے لشکر کے سپاہی وہ سو نہیں سکتے تھے کہ عباس حسین کے پاس موجود ہے, مگر اے عباس دوسرا کام یہ ہوا کہ آج تیرے جانے کے بعد وہ آنکھیں جو چین سے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں چین سے سونا نصیب نہ ہوگا. اے عباس تیرے وجود کی وجہ سے زینب کو نیند آ جاتی تھی,
کلثوم کو نیند آ جاتی تھی، سکینہ کو نیند آ جاتی تھی، آج کے بعد نہ زینب سو سکے گی نہ سکینہ